نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وبارك وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے زبان کی تباہ کاری۔ اللہ نے انسان کے جسم میں منہ کے اندر ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ایسا رکھا ہے کہ جب وہ حرکت کرتا ہے تو اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے الفاظ آواز کی صورت میں اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اور پھر جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے، دونوں صورتوں میں اس کے بارے میں اللہ نے اس بات کو ارشاد فرمایا، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اس کو لینے والے نگہبان موجود ہیں، اس کو نوٹ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ انسان کی ہر اچھی بات کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کی بری بات کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ایک نے پوچھا تھا، آقا نجات کیسے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نجات کے لیے سب سے پہلا عمل جو ارشاد فرمایا تھا وہ یہ تھا، امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک کے رکھ، اپنی زبان کو کنٹرول میں کر۔ اور یہ زبان ایسی چیز ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت انسان کے تمام اعضاء بڑی عاجزی کے ساتھ زبان سے یہ کہتے ہیں، اے زبان اللہ سے ڈرتی رہنا، اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تو بگڑ جائے گی تو پھر ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیسے زبان سے آدمی کچھ ایسے الفاظ نکالتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی گرفت کرتے ہیں، اور یہ گرفت بعض اوقات اس کو مار پیٹ تک لے جاتی ہے، عذاب پیٹتے ہیں، اور جس زبان سے الفاظ نکلے ہوتے ہیں وہ منہ کے اندر محفوظ و معمون ہوتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، جبکہ ہڈیاں دکھ رہی ہوتی ہیں، جسم سے خون رس رہا ہوتا ہے، اور وجہ زبان کی غلط الفاظ، غلط لہجہ اور غلط انداز ہوتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، معاذ میں تمہیں تمام نیکیوں کی جڑ نہ بتاؤں؟ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، روک کے رکھنا۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہاں معاذ، کیا ہو گیا؟ ڈانٹ کے آپ نے کہا، زور دے کے، ثقلت کا امک یا معاذ، ہاں معاذ، اس زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آپ نے فرمایا، جو آدمی مجھے اپنی زبان کی اور اپنے پردے کی، اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، میں اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بھائیو،
اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تباہی کا سبب بن جاتے ہیں، اس زبان سے نکلی ہوئی باتیں انسان کو جہنم کے گڑھے میں لے جاتی ہیں، اس زبان سے نکلی ہوئی کی ہوئی غیبت انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ کوشش کریں اس زبان سے غیبت نہ نکلے، چغلی نہ ہو، اس زبان سے کسی کی برائی بیان نہ ہو، اس زبان سے کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس زبان سے حسد والی اور بغض والی کینے والی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے اچھی اور خوبصورت باتیں کی جائیں، اور ایسی خوبصورت باتیں کی جائیں کہ لوگ اس سے امن میں رہیں، خوش ہوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، لوگوں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر ہمارے پڑوسی، ہمارے محلے دار، ہمارے رشتہ دار ہماری زبانوں سے محفوظ نہیں تو بھائیو، ہمیں اپنے ایمان کی اور اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہماری زبان اس سے جھوٹ بھی نکلتا رہے، چغلی بھی ہوتی رہے، غیبتیں بھی ہوتی رہیں، گندی اور فحش باتیں بھی ہوتی رہیں، اور ہمارے دل میں یہ گمان ہو کہ ہم بچ جائیں گے۔ نہیں، اس زبان کی پکڑ کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ آئیے مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان کے وبال سے مولا کریم ہمیں محفوظ فرمائے۔